آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اس سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ سب آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ آگے سے مراد پیچھے والے آگے آ جائیں، اور مائک کی آواز بہت سلو ہے، تھوڑا اسے صحیح کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سلامتی شیعیان حیدر کرار کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. آج یا تو مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، جیسے پہلی مجالسوں میں مائک تھا ویسا نہیں ہے، یا پھر شور شرابہ بہت زیادہ ہے. برادران اگر میری آواز سن رہے ہیں اور باہر کنٹرول کر سکتے ہوں تو ایک حد تک کنٹرول کریں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. عزیزان محترم، سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. پروردگار نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا
کہ ہم سب امام حسین روح لہ الفدا کی جس طرح ہم سے ہو سکتا ہے خدمتیں انجام دیں. اور میں نے گزشتہ مجالس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ خدمتیں جو آپ امام حسین روح لہ الفدا کی راہ میں انجام دے رہے ہیں، ان خدمتوں کا صلہ اہل بیت اطہار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اہل بیت کے سوا ان خدمتوں کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا. ماشاءاللہ سے ہمارے جوان مسلسل خدمتیں انجام دے رہے ہیں، مسلسل عزاداروں کی خدمتیں فرما رہے ہیں، کھانے کے انتظام کر رہے ہیں یا دوسرے بہت سارے انتظامات. میں نے دوپہر کی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا، اہل بیت علیہ السلام جب عزاداریاں کرتے تھے تو امام سجاد روح لہ الفدا ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے. جب اہل بیت عزاداریاں برپا کرتے تھے تو امام سجاد ان کے لیے قیام و طعام کا انتظام کرتے تھے. خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جنہیں امام حسین موقع دیں خدمتوں کا. خوش قسمت ہیں وہ افراد. بعض اوقات ہوتا یہ ہے خداوند متعال نے ہمیں مال و دولت سے نوازا، ان جملوں کی بھی قدر کریں. خدا نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اور ہم نے اپنی جیب سے مثال کے طور پہ پیسے نکالے اور نکالنے کے بعد نوکر کے ہاتھ پہ رکھ دیے. بعض گھروں میں نے مجالسیں دیکھی، میں نے کہا بھائی کیا حال ہے مجلسوں کا؟ فرش اعضا نوکر بچھا دے گا، مولانا کو ریسیو کرنا نوکر لے آئے گا، کھانا کھلانا نوکر کھلا دے گا. بڑے اچھے جملے ہیں کسی صاحب کے کہ یہ نوکر جو یہ سارے کام انجام دے رہا ہے، مالک پیسے دے رہا ہے، نوکر فرش اعضا بچھا رہا ہے، نوکر کھانے بنا رہا ہے، نوکر عزاداروں کی خدمت کر رہا ہے. اما نوکر تو بڑا ہوشیار ہے، پیسہ مالک سے لے رہا ہے، شاباشی امام حسین سے لے رہا ہے. پیسہ آپ سے لے رہا ہے، شاباشی اپنے مولا سے لے رہا ہے. نوکر تو بڑا عقل مند ہے، نوکر تو بڑا عقل مند ہے. عزاداریوں کی خدمت یعنی کیا؟ خدمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نوکر بنائیں. اس فرش اعضا پہ آنا ہو، یہ فرش مجلس پہ آنا ہو، عزائے سید الشہداء میں آنا ہو، تو اپنی یہ جو آپ کے عہدے ہیں، آپ کی یہ بادشاہت اور آپ کی یہ سلطنت اور آپ کی یہ ریاست، جہاں جوتے رکھتے ہیں انہی کے ساتھ وہیں پہ رکھ دیجئے. یہ نوکروں کی جگہ ہے، نوکروں کی جگہ. یہاں آنا ہے تو نوکری کے آداب سیکھنا ہے، نوکر بن کے آنا ہے. یہاں کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی عہدیدار نہیں ہے، کوئی پیسے والا نہیں ہے. یہاں صرف ایک ہے، وہ ہے عزادار امام حسین بس. عزادار کے سوا یہاں عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں عہدوں کی ہم نے دیکھے بڑے بڑے عہدے، کربلا معلی میں وہ مشی کے دوران ہم نے بڑے بڑے عہدے داروں کو زائرین کربلا کی جوتیاں صاف کرتے دیکھا ہے. آپ کن عہدوں کی بات کر رہے ہیں؟ کن عہدوں کی بات کر رہے ہیں؟ اگر حقیقت میں آپ کو عہدہ چاہیے تو آپ آئیں اس دروازے پہ نوکری کریں، خدا سلطنت عطا کرے گا. خدا بادشاہت عطا کرے گا. اس دروازے پہ نوکری کریں گے. یہ دروازہ نوکروں کے لیے ہے. مالک ہمارے معین و مشخص، کوئی مالک نہیں ہے. مالک امام حسین ہیں.
سب نوکر ہیں امام حسین کے، سب خادم ہیں. یہ ساری خدمتیں صرف دعا کریں پروردگارہ ہم سب کی ان خدمتوں کو قبول کرے، ہم سب کی اس نوکری کو قبول کرے. یقین جانیں اگر خدا نے آپ کی اس نوکری کو قبول کر لیا تو روز محشر اس نوکری کے بدلے کیا کیا ملے گا انسانیت کی عقل تصور نہیں کر سکتی. یہ عزاداریاں ہیں. دیکھیں اہل بیت علیہم السلام ان عزاداریوں کے لیے کتنے مقدمات بنا رہے ہیں، کس طرح سے اہل بیت خدمتیں کر رہے ہیں ان عزاداریوں کی. امام نے ایک شاعر کو بلایا کمیت نامی. یہ بعض اوقات ہمارے نادان شیعہ حضرات کے ذہنوں میں شیطان ورغلا دیتا ہے یا شیطان نما افراد ورغلا دیتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے ہمارا قبلہ کیا فائدہ اتنا خرچہ کیے، کیا فائدہ آپ نوحہ خان کو ہدیہ دے رہے ہیں، کیا فائدہ آپ انجمنوں کو جو ہے وہ تحفے دے رہے ہیں، اور کیا فائدہ انجمنوں کو جو ہے وہ آنے کا کرایہ دے رہے ہیں اور نمی دنم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیوں پیسہ فالتو خرچ کر رہے ہیں. یہ بعض اوقات یا تو شیطان خود آگے بہکاتا ہے یا شیطان نما افراد آگے بہکاتے ہیں. خلاصہ بہکاتے ضرور ہیں. امام نے ایک شاعر کو بلایا کمیت کہ کمیت میرے جد حسین کے بارے میں شعر کہو. کمیت نے پڑھنا شروع کیے قصیدے. آخر میں منزل مصائب آئی. روایتوں کے جملے ہیں جیسے ہی کمیت نے مقتل امام حسین شروع کیا پردے کے پیچھے خواتین تشریف فرما تھیں. فطال بکاء النساء، عورتوں کی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. امام آگے بڑھے کہ کمیت بس کرو، اب یہ عورتیں برداشت نہیں کر پائیں گی، ختم کر دو. اچھا کمیت نے جب ختم کیا امام اندر گئے، ایک پوٹلی لے کے آئے، کمیت کے ہاتھوں میں رکھی. کمیت نے کہا مولا اتنی رقم مجھے دے رہے ہیں. عجب نہیں، مولا نے فرمایا اگر مجھے خدا سونے کا پہاڑ عطا کرتا تو ان قصیدوں کے بدلے میں سونے کا پہاڑ تمہیں عطا کر دیتا. کمیت نے وہ پوٹلی لی اور لینے کے بعد کہ مولا میں آپ کی خدمت میں واپس کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کے حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں. کمیت نے اصرار کیا، مولا نے اسے واپس لیا. لیکن جب واپس لیا تو مولا نے فرمایا کمیت تم گھبرانا نہیں، تم پر جنت واجب ہے، تم پہ جنت واجب ہے. یہ ماشاءاللہ سے ہمارے عزادار، ہمارے مولائی مزاج افراد شیعیان حیدر کرار جب بھی امام حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اہل بیت کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو سوال پیدا ہو جاتے ہیں اما یہ 50 ڈیغیں کیوں پک رہی ہیں، یہ اتنا کھانا کیوں بن رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں سے کھا کے آئیں گے، کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی. کہ کریں کیا کہ اس خرچے کی بجائے، اس پیسے کو خرچ کرنے کے بجائے ہمارا ایجوکیشن بہت ویک ہے، ہمارے یہاں یتیم بہت زیادہ ہیں، آپ یتیموں کی تربیت کریں، ایجوکیشن پہ خرچ کریں. تو میں نے بڑے معصومانہ الفاظ میں ان صاحب کی خدمت میں جملہ عرض کیا، میں نے کہا بھیا ہم بھی اس بات کے حامی ہیں کہ ایجوکیشن پہ خرچ کیا جائے، یتیموں پہ خرچ کیا جائے، لیکن تمہیں ایجوکیشن اور یتیم امام حسین کے فنڈ میں یاد کیوں آتے ہیں؟ اپنے بچوں کی شادیوں کے خرچے سے خرچ کرو.
خلاصہ آپ کو وہاں کیوں یاد آتا ہے، یہاں کیوں نہیں یاد آتا؟ بچے کی شادی کے لیے آپ 1 کروڑ کا خرچہ کر رہے ہیں، نمیدونم سنگاپور اور نمیدونم بینکاک اور لندن اور پیرس میں جا کے شادیاں ارینج کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، وہاں آپ کو یتیم بچے نہیں یاد آتے، وہاں آپ کو ایجوکیشن یاد نہیں آتا۔ لیکن جب مسئلہ امام حسین کا ہوتا ہے تو سب کچھ یاد آتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا رہتا ہوں، یہ وہ نہیں بلکہ انہیں شیطان یاد دلا رہا ہے، یہ شیطان انہیں یاد دلا رہا ہے کہ کہاں پہ آپ چھیڑے۔ میں نے کہا تھا عزاداریوں پہ اور یہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت و محبت، ان پہ بڑے خرچے ہوئے ہیں، محنتیں لگی ہیں، لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، لوگوں نے اپنے سر کٹوائے ہیں، تب جا کے یہ چیزیں ہم تک پہنچی۔ تب جا کے میں نے گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا، یہ ہماری جو کوششیں اور یہ ہماری کاوشیں، آپ کہیں گے اما یہ بچے ننھے سے بچے 2 بجے تک جاگ کے امام حسین پہ ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور نمیدوں نے مٹی عوام دور دور سے آ کے امام حسین پہ جو ہے ماتم کر رہی، گریہ کر رہی ہے۔ گھر میں بیٹھ کے بھی عزاداریاں کر سکتے تھے، اور نمیدن ہم آن لائن مجلسیں سن کے بھی عزاداریاں کر سکتے تھے۔ میں نے علامہ امینی صاحب کے جملے کو 2 دن پہلے دہرایا تھا، میں پھر سے وہ جملہ دہراؤں گا کیونکہ بہت سارے نئے چہرے جو اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ علامہ امینی صاحب قبلہ تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ علامہ یہ آپ کے شیعہ عزاداری کے مسئلے میں حساس کیوں ہیں، یہ اتنا ماتم کیوں کر رہے ہیں، یہ لمبی لمبی جو ہے وہ جلوسوں کی صفیں کیوں ہیں، یہ 3-3 4-4 گھنٹہ حرم ابوالفضل عباس میں لبیک یا حسین و لبیک یا عباس کے نعرے کیوں ہیں، یہ کیوں شدت کر رہے ہیں امام حسین کی عزا میں؟ بس جیسے یہ سننا تھا، علامہ امینی صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ ہمیں غور نہیں کیا، اگر شیعیان حیدر کرار روز عاشورہ کے مقابلے میں اس طرح کی عزاداریاں نہ کرتے، تم تو عاشورے کو بھلا دیتے جس طرح غدیر کو بھلایا۔ نہیں ہوتا جن کے عصے کا ماتم نہیں ہوتا، وہ مرتے ہیں تو مرنے پہ کوئی کم نہیں ہوتا، بے جان ہی رہ جاتا کہ اسلامی مہینہ اگر 2 مہینے میں محرم نہیں ہوتا۔ تنظیم کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی دعا ہے کہ لہو کبھی کم نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا مختصر ہے، مجھے اجازت دیں، آج 2-4 جملے زیادہ بیان کروں آپ حضرات کی خدمت میں۔ خلاصہ آپ نے فرمایا کہ ماتم نہیں ہوتا، ماتم ہر جگہ ہوتا ہے، ماتم ہر جگہ ہوتا ہے، بس کہیں حسین پہ ماتم ہوتا ہے تو کہیں اپنوں پہ ماتم ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے، ہوتا ضرور ہے، ہوتا ضرور ہے۔ اور کہنے لگے ایک صاحب کہنے لگے کہ شیعوں نے معاذ اللہ دیکھیں کچھ جملے ایسے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک جملے سے جو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی مارا، وہی رو رہے ہیں اور وہی پیٹ رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ جو شیعہ ماتم کرتے ہیں یہ ان کی سزا ہے۔ کہ کیسی سزا ہے؟ کہ یہ اپنے اوپر مار رہے ہیں اور لال ہو رہا ہے سینہ، اور نمیدونم یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کہ یہ ان کی سزا ہے، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسی سزا ہے؟ ہم جب ماتم کرتے تو ہمیں مزہ آتا ہے، یہ سزا کیسی ہے؟ میں نے کہا اگر سزا ہے تو مارتے ہم ہیں، درد تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ مارتے ہمیں، درد تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ میں دیکھیں یہ جملے یاد رکھیے گا، ماتم کا بہت بڑا مؤید ہوں، خوب ماتم کریں، خوب ماتم کریں، خوب ماتم کریں، ماتم کریں، تیز تیز ماتم کریں۔ اور ماتم پہ بہت ساری دلیلیں ہیں، ہمارے علماء فقہا فضلاء نے، ہمارے آیت اللہ اور ہمارے علماء اور ہمارے فقہا خود صف ماتم میں آ کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے والے ہیں۔ خوب ماتم کریں، خوب ماتم کریں۔ اور دیکھیں جو ماتم پہ دلیل مانگے یا جو ماتم کا انکار کرے، کم سے کم اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں میاں دیکھو ہم تو ماتم کریں گے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہو،
ہم ماتم کریں گے. ماتم پہ ایک چھوٹی سی دلیل پیش کرتا چلوں. ماتم پہ بہت ساری دلیلیں, ماتم پہ ماشاءاللہ سے بڑی بڑی ہمارے علماء فضلاء نے خوب دلیلیں پیش کی. لیکن ماتم کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ماتم کا اثر کیوں کہا جاتا ہے تیز تیز ماتم کرو؟ یاد رکھو جتنی تیز تم اپنے سینے پہ ہاتھ مارو گے اتنی تیز یزید کے گال پہ تماچا بن کے لگے گا. یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگے گا. اما ایک وقت یہ تھا سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ بھائی تم بھی تو حسین سے محبت کرتے ہو, تم کیوں نہیں روتے, تم کیوں ماتم نہیں کرتے؟ سوال ہم سے کر رہے, ماتم کیوں کرتے, روتے کیوں ہو؟ روتے ہم ہیں, درد انہیں ہوتا ہے. ماتم ہم کرتے ہیں, تکلیف انہیں ہوتی ہے. مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جہاں ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کیوں نہیں روتے؟ آپ تو محبت کے دعوے دار ہیں, آپ تو محبت کے. بنگلور میں کچھ ٹی وی چینلز آئے, اب تھوڑی حساس مزاجیت ہم بھی رکھتے ہیں. ایک حادثہ ہو گیا تھا تو وہ سارے سوال کرنے لگے, اور اس میں ماشاءاللہ سے جتنے بھی رپورٹر تھے وہ سارے کے سارے ہمارے بھائی تھے. سوال کرنے لگے روز عاشورہ, اور جب میں نے ان کے کپڑے دیکھے تو کوئی لال پہنا ہوا ہے, کوئی پیلا پہنا ہوا ہے, کوئی سفید پہنا ہوا ہے. حسین رضی اللہ کی محبت میں ہم جو ہے وہ تعزیے نکال رہے ہیں, اور یہ نکال رہے ہیں, وہ نکال رہے ہیں, انٹرویو لینے آئے. تو جیسے ہی وہ سارے کے سارے بیٹھے, ہم نے کہا دیکھو بھائی ایک چھوٹے سے جملے سے ہم اپنی بات کی شروعات کر رہے ہیں. میں نے کہا امام حسین سے آپ محبت کرتے ہیں؟ کہ ہاں ہم کرتے ہیں محبت. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر معشوق کے کانٹا لگ جائے تو عاشق تڑپ جاتا ہے. بھئی یہ مجازی عشق کی باتیں کر رہا ہوں, حقیقی عشق تو عجیب و غریب ہے. مجازی عشق میں اگر معشوق کسی تکلیف میں ہو تو عاشق بے چین ہو جاتا ہے. اما تم کیسے عاشق ہو؟ معشوق کو کربلا میں مار دیا گیا, تم خوشیاں منا رہے ہو. تم کیسے عاشق ہو؟ معشوق کو کربلا میں مار دیا گیا, تم خوشیاں منا رہے ہو. تو خلاصہ انہیں ہمیشہ ہماری عزاداریوں سے تکلیف رہی, اور ہمارے علماء نے بارہا ان جملات پہ تاکید کی, اگر اپنے شیعت کی بنیاد مضبوط کرنا چاہتے ہو تو عزاداریوں کو مضبوط کرو. جس دن ہماری عزاداریاں کمزور ہو جائیں گی ہماری بنیاد خود بخود کمزور ہوتی چلی جائے گی. میں شکر گزار ہوں ان جوانوں کا, آپ کی جوانی پہ قربان جاؤں, وہ جوان جو امام حسین کے لیے زحمتیں فرما رہے ہیں. یقین جانے میں خلوص دل سے یہ الفاظ نکال رہا ہوں, قربان جاؤں. آیت اللہ العظمہ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کاش 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 خدا مجھے توفیق دیتا اور یہ کام میں کر سکتا. وہ افراد جو عزاداروں کی خدمتیں کر رہے ہیں یا ننگے پیر امام حسین کی عزا میں کربلا کی جانب جا رہے ہیں یا جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں, کاش خدا مجھے توفیق دیتا میں ان کے پیروں کا بوسہ لے پاتا. یہ ایک آیت اللہ کے جملے ہیں. آپ اپنی ویلیو سمجھیں, آپ اپنی قدر سمجھیں, آپ اپنی منزلت سمجھیں. عزاداروں کی سلامتی کے لیے اور توفیقات خیر میں اضافے کے لیے باواز بلند 3 مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. میں نے کہا نا عزاداریوں پہ جو ہو سکے امام حسین کے لیے کریں, اور بالکل نہ گھبرائیں, بالکل نہ گھبرائیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کے مثال کے طور پہ کچھ کرنے سے ہماری عزاداریوں پہ کوئی نقصان ہوگا یا عزاداریاں ختم ہو جائیں گی, بالکل نہ گھبرائیں. کسی کی ضمانت ہے؟ آپ سن رہے میری باتوں کو؟ کسی کی ضمانت ہے؟ کسی لعین نے اپنے تخت پہ بیٹھ کے جناب زینب کبریٰ کی طرف خطاب کیا تھا, حسین تو چلے گئے, سب کچھ تو ختم ہو گیا,
ہم نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. جواب میں ایک جملہ آیا تھا اور فرمایا تھا یا یزید کھت قیدک وسع سعیک وناصب جہدک، اے یزید جو منصوبے بنانے ہوں بنا لے، جو جال بچھانے ہوں بچھا لے، جو سازشیں کرنی ہوں کر لے، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتا. جو کرنا ہو کر لے، جو کرنا ہو کر لے، ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتا. اور میں نے بارہا میرے خیال سے میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں بیان کیا تھا، ولایت و عزاداری یہ ہمارا ڈیفینس ہے. اگر یہ کمزور ہوا تو ہماری بنیادیں کمزور ہو جائیں گی. دشمن آ کے آرام سے اور آہستہ سے ہماری بنیادوں کو تباہ و برباد کر دے گا. یہی وجہ ہے علماء فضلہ ہمیشہ ان باتوں پہ غور دلاتے ہیں، ان باتوں پہ غور کیا جائے. یہ عزاداریاں ماہ محرم، بالخصوص ماہ محرم ایک بڑا لطیف قصہ ہے، کیونکہ ابھی فی الحال یہ ایام عزائے حسینی اختتام پہ ہے، اور ماشاءاللہ سے میرے سامنے جوان چہرے بہت زیادہ بیٹھے جن کے دلوں میں حسین کے لیے عشق، تڑپ، مودت، محبت سب کچھ ہے. چہروں سے لگ رہا ہے، کہتے ہیں وہ یہ کہ چہروں کی خوبصورتی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ کہ ہاں. میں نے کہا کیسی خوبصورتی ہے؟ کہ خوبصورت ہیں، گورے جوان ہیں، اچھے ہیں، لمبے لمبے بال ہیں. میں نے کہا نہیں، غور نہیں کیا، یہ ساری کی ساری ولایت کی چمک ہے جو چہروں پہ چمک رہی ہے. یہ عشق علی کی رونق ہے، یقین جانے یہ عشق علی کی رونق ہے، یہ عشق علی کی رونق ہے. کوشش کریں جو چمک آپ کے چہروں پہ، اما جب ایک جوان کالا لباس پہنتا ہے اور ہاتھ میں علم لیتا ہے یا ایک دستے میں آ کے ہاتھ سینوں پہ ہاتھ مارتا ہے، یقین جانے جوان کی خوبصورتی وہی ہوتی ہے. یقین جانے آپ تجربہ کر لیں، تجربہ کر لیں. لیکن اس چیز کو برقرار رکھنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں ایک منزل کی طرف لے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آمادہ رہیے گا. جس طرح سے کہتے ہیں قرآن کا حفظ کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن اسے محفوظ رکھنا بڑا سخت ہے. یہ خود میں ایک ایگزامپل ہوں. حفظ تو کر لیا ہم نے 8-9 مہینے میں، اور محفوظ رکھنا، باقی رکھنا، یقین جانے حفظ کرنے سے سخت ہوا ہمارے لیے. باقی رکھنا بہت سخت ہوتا ہے. علامہ مینی صاحب فرماتے ہیں، کہتے جیسے ہی ایام عزائے حسینی اختتام پہ ہوتے تھے تو علامہ امینی صاحب جوانوں کو جمع کرتے تھے، اہل خانہ کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد کہتے تھے سنو، ایک کبوتر باز بازار جاتا ہے اور ایک کبوتر خرید کے لاتا ہے. جب کبوتر خرید کے لاتا ہے تو اس کے پروں کو کاٹ دیتا ہے. کیوں کاٹ دیتا ہے پروں کو؟ کیونکہ اب اس کا ٹریننگ ٹائم شروع ہو رہا ہے. پروں کو کاٹ دیا. کاٹنے کے بعد پھر کبوتر باز کیا کرتا ہے؟ اسے دانہ دیتا ہے، اسے کھانا دیتا ہے، اسے پانی دیتا ہے. جب لگتا ہے کبوتر باز کو کہ اب یہ کسی دوسرے کی چھت پہ نہیں جائے گا، کبوتر باز اس کے پروں کو کھول دیتا ہے، اور پروں کو کھولنے کے بعد اڑا دیتا ہے. اب انتظار کرتا ہے، دیکھتا یہ ہے کہ کیا یہ کبوتر نمک حلال ہے یا نہیں. جملوں کی قدر کیجئے گا. پہلے دانہ دیا، پانی دیا، کھلایا، خیال رکھا، اب پروں کو کھول دیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اڑنے کے بعد پھر میری چھت پہ آئے گا یا کسی دوسرے کی چھت پہ چلا جائے گا. کہ یہ کبوتر باز کرتا ہے. کہ مثال کیوں دی گئی؟ کہ مثال اس لیے دی گئی کہ جب بھی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو امام حسین کبوتروں کی طرح تمام عزاداروں کو خرید لیتے ہیں، 2 مہینہ 8 دن اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں اور پھر آزاد کرتے ہیں. اب انتظار یہ ہے کہ پلٹ کے حسین کی چھت پہ آؤ گے یا غیروں کی چھت پہ جاؤ گے.
جاؤ گے کہاں؟ جاؤ گے کہاں؟ مزاج یہ مزاج حسینی رکھو گے، حسینی مزاج رکھو گے، یا مزاج میں تبدیلیاں آ جائیں گی؟ حسین نے اپنے دسترخوان پہ ہمیں کھلایا ہے، کھلایا ہے۔ یہ جو دسترخوان لگا انجمن حیدری کی طرف سے، انجمن حیدری تو وسیلہ ہے، دسترخوان حسین کا ہے۔ دسترخوان ہمارے مولا کا ہے، مولا کھلا رہے ہیں، مولا پلا رہے ہیں، مولا ہماری 2 مہینہ 8 دن تربیت کر رہے ہیں۔ اب مولا منتظر ہیں ایام اعزا۔ یہ نہ سوچے ہم بعض جوان ہوتے ہیں ایام اعزا تک نمازی اور ایام اعزا کے بعد نمازیں چھوٹ گئے۔ نہیں آقا جان، امام حسین نے آپ کی تربیت کی ہے۔ غیر کی چھت پہ مت جانا بھئی، غیر کی چھت پہ ہر اعتبار سے غیر کی چھت پہ مت جانا۔ غیر کی چھت پہ جاؤ گے تو نقصان تمہارا ہے، یاد رکھیں۔ غیر کی چھتوں پہ جاؤ گے نقصان تمہارا ہے۔ صرف ایک ہی دروازہ ہے جو وسیلہ نجات ہے، اس کے سوا کوئی دروازہ وسیلہ نجات نہیں ہے، کوئی دروازہ۔ اور بالخصوص امام حسین کا دروازہ تو نرالا ہے، امام حسین کا دروازہ تو نرالا ہے۔ کیسا نرالا؟ میں نے پہلی مجلس میں ایک ٹاپک رکھا تھا، اگر کسی کو یاد ہو۔ کیا ٹاپک تھی؟ جدا ڈیل۔ جو تھے انہیں یاد ہے، جدا ڈیل۔ میں نے موضوع یہ رکھا تھا کہ بھئی خدا نے امام حسین کے قصے میں جدا ڈیل کی ہے، جدا معاملہ کیا ہے۔ ایک جدا ڈیل کے ایک حصے کو بیان کرتا چلو۔ اہل بیت نے فرمایا ہم جتنے اہل بیت ہیں یہ سارے کے سارے بخشش کے دروازے ہیں، ہم جتنے اہل بیت ہیں سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، لیکن جب مسئلہ حسین کا آتا ہے تو جدا ہے۔ یہ دیکھیں امام حسین کے دروازے پہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے، چھٹے مولا فرماتے ہیں کلنا سفن النجا، ہم جتنے اہل بیت ہیں سب کے سب نجات کے سفینے ہیں۔ ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع، کہ ہم جتنے اہل بیت ہیں سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن یاد رکھو میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے، ہم سب سے تیز ہے۔ اتنی دیر سے تو میں نے کہا نہیں غور کرنے کے لیے، لیکن اس حدیث کو جب آپ آج رات بستر پہ لیٹیے گا سوچئے گا کہ امام حسین کے مسئلے میں خدا کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا فرما رہے ہیں۔ ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی حسین کے دروازے پہ مغفرت زیادہ ہے، حسین کے دروازے پہ بخشش زیادہ ہے۔ حسین کے دروازے پہ اگر گنہگار پہنچتا ہے اور ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، تو حسین اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کے کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ دروازے امام حسین ہے، دروازے امام حسین ہے۔ اہل بیت کے دروازے سے بھٹکیں گے تو بھٹکیں گے، اہل بیت کے دروازے سے ہٹیں گے تو دوسرا کوئی دروازہ نصیب نہیں ہوگا۔ کسی دروازے پہ نجات نہیں ہے اہل بیت کے سوا۔ جنہوں نے اہل بیت کے سوا دوسروں کی چوکھٹیں پکڑی اور دوسروں کے دروازے پہ گئے، پوری زندگی جاہل رہے، پوری زندگی جاہل رہے۔ میں پھر سے وہی جملے کہوں گا، ہمیں دنیا کا بدبخت ترین انسان ہی ہوگا جو اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پہ جائے۔ جن دروازوں پہ بخششیں، جن دروازوں پہ کرم، جن دروازوں پہ عدالتیں، جن دروازوں پہ قضاوتیں ہوں، وہ ان دروازوں پہ جائے گا جہاں ظلم، جہاں جور، جہاں ناانصافیاں، جہاں بے عدالتیاں، جہاں جہالت۔ بھائی سب سے بڑا مرکز تو بھائی علم ہے نا۔ علم کے لیے ہم اگر اہل بیت کے دروازے کی اہمیت بتاتے ہیں تو اس کی ایک میجر وجہ علم، جو ہمیں اہل بیت کے دروازوں کے سوا کہیں نہیں ملے گی۔ کوئی ہے دروازہ جہاں علم ملے؟
وہ جو بڑے بڑے دروازے اہل بیت کے مقابلے میں بنائے گئے، ان دروازوں پہ جائیں، جیسے ہی انٹر ہوں گے پہلا قدم رکھیں گے تو پہلی جہالت ملے گی، دوسرا قدم رکھیں گے دوسری جہالت ملے گی، تیسرا قدم رکھیں گے تیسری جہالت ملے گی، اچھا چوتھا بھی رکھ لیں، چوتھے میں بھی جہالت ہی ملے گی۔ جہالت کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ عمار سے ایک صاحب آئے دوڑتے ہوئے، کہنے لگے مدینے میں پانی ختم ہو گیا، کیا کریں؟ دوسرے صاحب تشریف فرما تھے کہ پانی ختم ہو گیا مدینے میں، کہ جی ہاں مدینے میں پانی ختم ہو گیا، کہ پانی نہیں تو نماز نہیں، جاؤ نماز نہ پڑھو۔ عمار دوڑتے ہوئے احمد کیا بیان کر رہے ہو؟ رسول اللہ سے نہیں سنا؟ حضرت نے فرمایا اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو۔ اما جسے تیمم کا طریقہ نہ پتا ہو، آگے خود سمجھے، جسے تیمم نہ آتا ہو وہ آئے گا مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالے گا، وہ مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالے گا جسے تیمم نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا اگر معیار خلافت علم ہے تو علی سب سے بڑے عالم تھے، علی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اگر معیار قداوت تھی تو اقضى الناس علی تھے، اگر معیار زہد تھا تو علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، اگر معیار تقوی تھا تو علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، اگر معیار شجاعت تھی تو علی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ ہر میدان میں علی کا کوئی ثانی و نظیر نہیں ہے، کوئی ثانی و نظیر نہیں ہے۔ اور کل میں نے جو موضوع ادھورا رکھا تو اس موضوع کو مکمل ضرور کروں گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں باقاعدہ میں نے کل کہا تھا اہل بیت کے مقابلے میں اہل بیت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے بنو امیہ و بنو عباس نے چھوٹے چھوٹے سے دروازے بنائے اور چھوٹے چھوٹے سے مدرسے بنائے اور چھوٹی چھوٹی سی دکانیں بنائیں۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ اہل بیت کے دروازے سے دور ہو سکیں۔ اور دور کیا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام صرف یہ تھا کہ جو کچھ اہل بیت کریں اس کا الٹا کرو۔ تھوڑی سی سنجیدگی رکھیے گا، جو کچھ اہل بیت کریں اس کا الٹا کرو۔ دیکھیں انہوں نے کروایا۔ اب میں سمپل سی بات میں کر رہا ہوں، کوئی بڑی باتیں بھی نہیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ مسجد میں آتے تھے بے شک آتے تھے۔ سمپل، بہت سمپل بات ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح سے علی و آل علی کی مخالفت کی گئی۔ یہ جو دین ہے یہ علی کی مخالفت میں دین بنایا گیا۔ بعض لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنائے۔ رسول اللہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ اچھا نماز میں جماعت میں کیا 400-500 کا مجمع نہیں ہوتا تھا؟ ہم 200-300 کا تو ہوتا ہی تھا، ٹھیک ہے، 200 300 400 500 کا مجمع تو ہوتا تھا۔ بڑی سمپل بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا سوچیں 300 400 500 لوگوں کے سامنے رسول اللہ روز وضو کرتے تھے، پھر بھی اختلاف۔ غور کریں پھر بھی اختلاف۔ 400 500 لوگوں کے سامنے روز نمازیں پڑھتے تھے، پھر بھی اختلاف۔ کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے؟ ریزن میں بتاتا ہوں۔ چھٹے امام کے دور میں ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہنے لگے امن نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں؟ آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں؟ بھیا دیکھو جو 4 مجلسیں سن چکے انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ابھی تک ہم نے وہ خطیبانہ الفاظ یا ذاکری والے الفاظ جو الفاظ کہیں پوری ضمانت ہے بندے کی۔ جو مصدر آپ کو چاہیے، جو حوالہ جات چاہیے مجلس کے فوراً بعد آپ لے سکتے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہ نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں؟ جواب کیا ہوگا؟ ابو حنیفہ صاحب کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے کسی آیت اللہ کے پاس کوئی جائے گا تو کیا فرمائیں گے؟ قرآن و سنت سے استنباط کریں گے، استنباط کرنے کے بعد نتیجہ نکالیں گے۔ یہی ہے نا طریقہ؟ ان کا طریقہ الگ تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہ ہم نے چھٹے امام کی ہر چیز میں مخالفت کی، لیکن اس مسئلے میں ہمیں خود ہی نہیں پتا وہ سجدے میں آنکھوں کو کھولتے تھے یا بند کرتے ہیں۔
کہ ہمیں خود نہیں پتا، اور فتویٰ دینا ہے وہ بھی ایسا فتویٰ جو علی اور آل علی کے خلاف ہو۔ اب کیا دیں گے فتویٰ؟ بہت دیر سوچتے رہے، سوچنے کے بعد کہا کہ ایسا کرو، کل سے نماز کے سجدے میں ایک آنکھ کھولو اور ایک آنکھ بند کرو، کہ ایک آنکھ کھولو اور ایک آنکھ بند کرو، فتویٰ دینا ہے۔ میں یہ باتیں ہلکے میں نہ لیجیے گا، صرف مذاق کی حد تک ان باتوں کو نہ لیجیے۔ انہوں نے مخالفت کی، جو اہل بیت نے کیا اس کا الٹا کیا، جو اہل بیت نے کیا۔ اور یہی وجہ، بڑی سمپل سی بات بتا رہا ہوں، گھر پہ جا کے سوچئے گا، چیزوں کو گنیے گا۔ ایک قبلہ ہے کہ جس میں 100% اتفاق ہے، اس کے علاوہ چیزوں کو اٹھا کے دیکھیں، نماز میں اختلاف، روزے کی افطار کی ٹائمنگ میں اختلاف۔ کیا ریزن ہے؟ ریزن صرف ایک ہے، جو اہل بیت نے کیا اس کا الٹا کروایا گیا۔ اور تھوڑی سی علمی بحث کروں، آپ جائیں احادیث کی کتابوں میں جائیں، روایات موجود ہیں کہ جب بھی تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ، کیا کہتے ہیں، حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حدیث صحیح ہے یا غلط، بہت سارے شروط ہیں، میں ان روایتوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جب بھی تم مسئلے میں پھنس جاؤ، تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ اس مسئلے میں کریں کیا، تو ہمارے مخالفین کی طرف دیکھو، جو وہ کریں اس کا الٹا کرو، صحیح نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اہل بیت کا الٹا کیا، کہ ان کا الٹا کرو صحیح نکلے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ تو خلاصہ اہل بیت علیہم السلام کی ایک ایک فضیلت، ایک ایک نشانی مٹانے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے جب انہوں نے اہل بیت کے فضائل کے مقابلے میں مخالفتیں شروع کی اور علی کے فضائل مٹانے کی کوششیں کی، حسن و حسین کی فضیلتوں کو مٹانے کی کوششیں کی۔ رسول اللہ کو تو بھائی پتہ ہی چل چکا تھا، رسول اللہ تو غیب کا علم جانتے تھے، لہٰذا رسول اللہ نے جگہ جگہ علی علی کر کے لوگوں کو بتا دیا، تم جتنی کوششیں کرنا چاہو کر لو، لیکن زمانہ آئے گا سب مٹ جائے گا، باقی رہے گا علی۔ یہی وجہ میں نے کل، میرے خیال سے کل یا پرسوں کی مجلس میں بعض چیزیں بیان کی تھی کہ کس طرح سے اہل بیت کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح سے اہل بیت کے فضائل و مناقب مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، جب انہوں نے اہل بیت کے فضائل مٹانے کی کوششیں کی، رسول اللہ پہ وحیاں نازل ہونے لگی، کہتے ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب، کہتے جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، خداوند متعال نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس مجمع کے درمیان خطیبانہ انداز میں علی کے فضائل بیان کریں، خطیباً علی اصحابک۔ کیوں؟ تاکہ ان کے بعد والوں تک یہ فضیلتیں پہنچیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں۔ بھیا جبرائیل کا حکم ہے، یہ مت سمجھیے گا کوئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں فضائل بیان کرو، جبرائیل کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھو، ہماری مخالفت کرو گے بچ جاؤ گے، جبرائیل کی مخالفت کرو گے جنت میں نہیں جا پاؤ گے، جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ کہتے خدا نے حکم دیا، اچھا یہ جبرائیل بھی نہیں، خدا کا حکم ہے، خدا نے حکم دیا کہ آپ علی کی فضیلتیں بیان کرو اپنے اصحاب کے درمیان۔ پھر فرمایا کہ واللہ یأمرک، اور خداوند متعال نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے کا بھی ایک جملہ ہے کہ آپ علی کے فضائل ان لوگوں کے درمیان بیان کرو، اور خداوند متعال نے یأمر جمیع الملائکہ ان تسمع ما تذکرو۔ اچھا، جبرائیل کو بخوبی پتا تھا کہ جب آپ منبر پہ بیٹھیں گے اور علی علی کا تذکرہ کریں گے، علی کے فضائل بیان کریں گے، آپ کے اطراف جتنے بیٹھے ہیں انہیں سب کو بدہضمیاں ہوں گی، انہیں برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا کہ خدا نے سامع کے صورت میں ملائکہ کو بٹھا دیا ہے، تم علی کے فضائل بیان کرو، یہ ملائکہ سنیں گے۔
علی کے فضائل بیان کرو. یہ ملائکہ علی کے فضائل سنیں گے. اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا ان من خالفک فی هذا الامر فلہ النار ومن اطاعک فلہ الجنہ. یاد رکھو جو بھی فضائل بیان کرنے میں تمہاری مخالفت کرے جہنم کی مہر اس کے سینے پہ ہوگی, اور جو بھی تمہاری اطاعت کرے گا جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. بھائی تم ہر جگہ سے علی کو مٹا سکتے ہو. ہوا کیا؟ ممبر ہمارے خلاف, مسجدیں ہمارے خلاف, مولوی ہمارے خلاف, سلطنتیں ہمارے خلاف. آپ تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بنو امیہ و بنو عباس کے دور اٹھا کے دیکھیں, سارے بادشاہ ہمارے خلاف, مسجدوں کی محرابیں ہمارے خلاف, لوگ ہمارے خلاف, جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سارے کے سارے علی کے خلاف. اچھا خدا نے کیا کیا کہ کرو علی کی مخالفت. کہاں تک کرو گے کہ تم مسجدوں سے علی کو مٹا سکتے ہو, ممبروں سے علی کو مٹا سکتے ہو. لو ہم نے علی کی فضیلتیں قرآن میں لکھ دی, دم ہو تو مٹا دو, دم ہو تو مٹا دو. آؤ مٹاؤ علی کی فضیلتیں, قرآن سے مٹاؤ. آیت نازل ہوئی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. دیکھیں اللہ نے کس طرح علی کی فضیلتوں کو قرآن میں ثبت کر دیا. اب لوگ پریشان کہنے لگے کہ بھیا یہ امام مبین کون ہے, یہ امام مبین کون ہے. آ گئے رسول اللہ کے پاس. اب بھائی جس کا جیسا مطالعہ تھا اس نے ویسے ہی پیش کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ حضرت نے فرمایا لا, نہیں. کہ کیا تورات ہے؟ کہ نہیں. کہ کیا انجیل ہے؟ کہ نہیں. ساری کتابوں کے نام گنا ہے. کیا وہ صحف موسیٰ ہے؟ کہ نہیں. کیا وہ صحف ابراہیم ہے؟ کہ نہیں. اتنے میں نہیں کر رہے تھے, مسجد کا دروازہ کھلا, نورانی شخصیت داخل ہوئی. اب جیسے ہی شخصیت داخل ہوئی انگلیوں کا اشارہ کیا, چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ خدا کی قسم ھذا ھو الامام المبین. یہ امام مبین ہے, کوئی اور نہیں. مظہر العجائب علی بن ابی طالب, یہ امام مبین ہے. امام مبین ہے. کہاں سے مٹاؤ گے علی کو؟ کہاں سے مٹاؤ گے؟ ابن عباس مدینے میں تشریف فرما تھے, قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے. معاویہ کے کچھ جاسوس مدینے میں گھوم رہے تھے. معاویہ کا آنا ہوا مدینے میں. اب جیسے معاویہ مدینے میں پہنچے, اب ان کے جاسوس تھے, دوڑتے ہوئے امیر شام کے پاس پہنچے. کہنے لگے تمہیں خبر ہے؟ کہ کیسی خبر؟ کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. کہ اما وہ تفسیر قرآن بیان نہیں کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ کہ اما تمہیں نہیں پتا, ظاہر کام ہے تفسیر بیان کرنا, حقیقت میں تو وہ علی کر رہے ہیں. کہ اچھا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں, میری حکومت. کہ کل میں خود مسجد میں آؤں گا اور جس ٹائم ابن عباس علی کے فضائل بیان کرتے ہوں گے اسی ٹائم مسجد میں گھس جاؤں گا اور پوری مجلس خراب کر دوں گا. انہوں نے بڑھیا بستر باندھا, کمر مضبوط کی, پہنچے. ابن عباس اپنے پورے جلال کے ساتھ قرآن کی تفسیر بیان فرما رہے تھے. اب جیسے یہ صاحب پہنچنے کے بعد ابن عباس سے کہا, ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرو, لیکن خبردار حق نہیں ہے علی کی فضیلتوں کو بیان کرو. ابن عباس نے فرمایا ارے بھیا کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, ذرا مجھے یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا من فسر القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ من النار؟ جو بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے پیش کرے خدا اس کے پیٹ کو, شکم کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا.
بھائی تھوڑی سی توجہات رکھیں، ماشاءاللہ سے اتنا بڑا مجمع کہ اس کا شکم جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ اب یہ صاحب کہنے لگے یہ حدیث تو ہم نے خود سنی، اتفاق سے اس حدیث کو ہم نے خود نقل کیا۔ اب ابن عباس نے کہا سنو، میں قرآن کی آیتیں بیان کرتا ہوں، تم قرآن کی تفسیر بیان کرو، بس اتنا خیال ضرور رکھنا اگر تم نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی تو تمہارا حال وہی ہوگا جو تم نے خود سنا۔ کہ بیان کرو کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں اور قرآن سے میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور اس آیت کی تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ اب یہ صاحب جھل ملا گئے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ نے فرمایا اس امت کو ڈرانے والا میں ہوں اور اس امت کا ہادی علی ہے، ہادی علی ہے، لیکن کیا ضرورت تم اسی آیت کو بیان کرو؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، کسی دوسری آیت کو بیان کرو کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں آپ قرآن کی آیتیں کتنی سنتے والے ہیں اور کتنی سنتے ہیں کہ دوسری بیان کرو کہ اچھا ٹھیک ہے ہم دوسری بیان کرتے ہیں۔ ذرا بتاؤ اگر میں کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب اگر میں اس آیت کی تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ اب معاویہ صاحب پریشان ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت علی کی عصمت پہ دلیل ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو کہ اچھا ٹھیک ہے اگر میں کہوں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اگر اس آیت کی تفسیر کرنا چاہوں اور صحیح تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ اب یہ صاحب جھل ملا کے کہنے لگے اس آیت میں جو نفس سے مراد ہے وہ علی کی ذات ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی دوسری آیتیں پڑھو کہ اچھا ٹھیک ہے اگر میں کہوں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ذرا بتاؤ یہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو؟ کہ وہ علی کی ذات تھی کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی کوئی دوسری آیت پڑھو کہ اچھا ٹھیک ہے اگر میں کہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ کس کی محبت ہے جو اجر رسالت کے بدلے خدا مانگ رہا ہے؟ کہ یہ محبت علی ہے، لیکن کیا ضرورت؟ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ قرآن کی کوئی دوسری آیت پڑھو کہ اچھا اگر میں کہوں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، جب تم سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بڑی خبر کیا ہے؟ کہ یہ بڑی خبر علی ہے، لیکن کیا ضرورت قرآن کی کوئی دوسری آیت پڑھو کہ اچھا اگر میں کہوں سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے اپنے لیے خود عذاب مانگا، اب اس کی تفسیر کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ عجب نہیں، معاویہ کہنے لگے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ غدیر میں جب بلند کیا علی کو من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگا، ایک ملعون کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا پروردگارا اگر اعلان تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ پتھر نازل کر، اور اگر رسول کی طرف سے ہے تو ان پہ نازل کر۔ کہ بس جیسے اس نے یہ کہا اس کے اوپر پتھر نازل ہوا، دوسری طرف قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے خدا پتھروں سے مارتا۔
دوسری آیتیں پڑھو، قرآن تو بہت بڑا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر میں کہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ذرا بتاؤ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ ذرا بتاؤ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہ پتہ ہے اللہ کی رسی علی کی محبت ہے، لیکن کیا ضرورت؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی کوئی اور آیت پڑھو۔ عجب نے ابن عباس نے فرمایا ذرا بتا اگر میں کہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور انہوں نے ایک دن اسیروں کو کھانا اٹھا کے دے دیا، ایک دن مسکینوں کو کھانا اٹھا کے دے دیا، اب ذرا بتا کون ہے وہ جس نے ایک دن یتیموں کو دیا، ایک دن اسیروں کو دیا، ایک دن مسکینوں کو دیا؟ ذرا بتاؤ کون ہے وہ؟ کہ وہ علی اور اولاد علی ہیں؟ کہ ابن عباس بس بہت ہو گیا، یہ کیا ضرورت ہے تم بار بار وہی آیتوں کو دوہرا رہے ہو؟ کوئی اور آیت پڑھو۔ کہ اچھا اگر میں کہوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اگر میں کہوں لوگوں میں سے بعض لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیا، کہ اما وہ علی تھے جنہوں نے اپنا بدن رسالت کے بستر پہ لٹایا، کہ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی کوئی اور آیت پڑھو۔ بس میں آیتوں کو ختم کر رہا ہوں، بس میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ بہت ساری آیتیں ابن عباس نے بیان کی، کہ کوئی اور آیت پڑھو۔ اب میں بھائی آخری کے کچھ جملات اور کچھ آیتوں کے لیے خاص توجہات کا طالب ہوں۔ اب جب انہوں نے اصرار کیا، یہ تھک گئے، یہ جھلملا گئے، یہ پریشان ہو گئے، اما ابن عباس بس کرو، کوئی اور آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو۔ آخر میں ابن عباس نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ اگر میں کہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہیں دیا اس پیغام کو پہنچا دو، اگر نہیں پہنچایا تو جو کچھ کیا سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ کہ اب ذرا بتاؤ اس آیت کی ہم تفسیر کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ کہنے لگے ابن عباس رسول اللہ نے اس راہ میں سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، لوگوں کو کلمہ توحید سکھایا، لوگوں کو نمازیں دیں، روزے دیے، حج دیے، زکوٰۃ دیے، سب کچھ دے دیا۔ پھر خدا نے آخر میں اعلان کیا اے رسول اب اگر تم نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو تمہارے روزے بیکار، نمازیں بیکار، کہ اگر تم نے اعلان ولایت نہیں کیا۔ اچھا کہنے لگے یہ بھی آیت علی کے بارے میں ہے، کیا ضرورت ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو۔ کہ اچھا ابن عباس نے کہا معاویہ سنو، یہ کیا تم بار بار کہہ رہے ہو کوئی اور آیت، کوئی اور آیت، کوئی اور آیت؟ کہ سنو اگر میں کہوں الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، آج اس دین سے راضی ہو گئے۔ عجب نہیں معاویہ کھڑا ہوا کہ ہوا یہ تھا کہ جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، خدا نے اعلان کیا اما سنو اس سے پہلے جو دین تھا اس پہ ہم نے رضایت کی مہر نہیں لگائی، جب علی کی ولایت شامل ہوئی، جب علی کی ولایت شامل ہوئی ہم نے رضایت کی مہر لگا دی، ہم نے تکمیل کی مہر لگا دی۔ اب یہاں سے ایک جملہ کہا، یقین جانے میری بھی طاقت ختم ہو رہی ہے لیکن میں کیسے ان جملوں کو پہنچاؤں، خدا مجھے طاقت دے۔ کہنے لگے جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے کوئی اور آیت سناؤ، کوئی اور آیت سناؤ، کوئی اور آیت سناؤ۔ ابن عباس نے ایک چیلنج کیا، ایک دعویٰ کیا، اس دعوے پہ قربان جاؤں مولا کے چاہنے والے کے۔ ابن عباس نے کہا یہ کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے، اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ۔ کہ بڑے آہستہ سے جملہ کہوں، تو ہی کوئی قرآن کی ایسی آیت سنا دے جس میں علی نہ ہو۔ سنا دو
آیت سنا دو جس میں علی نہ ہو۔ اب یہ بوکھلا گئے، پریشان ہو گئے، کہیں تو کیا کہیں؟ کہنے لگے ایسا کرو اس آیت کی تفسیر بیان کرو۔ کہ کون سی آیت؟ کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ اس آیت کی تفسیر بیان کرو۔ اب جیسے یہ آیت سنی، ابن عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ، معاویہ کی طرف دیکھا کہ متاسف ہوں اتفاق سے جس آیت کو اپنے گمان کے مطابق تم نے سنایا اس میں بھی علی موجود ہے۔ کہ ہم وہاں تو ٹھیک تھا، وہاں تو علی تھے، لیکن اس آیت میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہ تم نے سنا نہیں مدینے میں بڑی تیزی کا زلزلہ آیا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، روتے روتے علی کی چوکھٹ پہ آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا علی جان کچھ کیجئے، مدینے میں زلزلہ آیا ہوا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا، لوگ پریشان ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ علی گھر سے باہر نکلے اور اس آیت کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زمین پہ تیزی سے پیر مارا اور جملہ کہا کہ اے زمین، زمین کا باپ تجھے حکم دیتا کا باپ تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جا۔ کہ اس دن کے بعد جب بھی یہ آیت بیان کی جاتی تھی تو اس قصے کو ضرور بیان کیا جاتا تھا۔ اب یہاں سے اس سے بھی قیامت والا جملہ، ابھی تک تو ابن عباس کا جملہ قیامت کا تھا، کیا جملہ تھا؟ تو ہی کوئی قرآن کی ایسی آیت بتا دے جس میں علی نہ ہو۔ اب جب یہ پورا مناظرہ ہوا، معاویہ بیچارے چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا کہ میں علی کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا ہدف یہ ہے کہ علی کا نام و نشان ختم کر دوں، میں جگہ جگہ علی کے نام مٹا رہا ہوں، میں جگہ جگہ علی کی فضیلتیں مٹا رہا ہوں، جبکہ قرآن علی کی فضیلتوں سے بھرا ہے، کہ جبکہ قرآن علی کی فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب یہاں پہ قیامت کا جملہ کہا، اس بندے پہ نہیں لیکن جملے پہ قربان جاؤں۔ جملہ دیکھیں کہ میں علی کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں جبکہ قرآن علی کی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہ آج میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر علی کو مٹانا ہو تو پہلے قرآن کو مٹاؤ، کیونکہ جب تک قرآن زندہ رہے گا علی زندہ رہے گا، جب تک قرآن زندہ رہے گا علی زندہ رہے گا۔ اب سمجھ میں آیا وہ مسئلہ؟ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ علی ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ ریزن ہمارے علماء نے باقاعدہ بیان کیا۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے کہتے 300 سے زائد آیتیں علی کی شان میں جو سیدھی سیدھی علی کی شان میں۔ نہج الحق جو ہمارے علامہ حلی صاحب نے کتاب لکھی، پھر اس کے جواب میں ابطال نہج الباطل، یہ روزبہان فضل ابن روزبہان نے کتاب لکھی، پھر اس کے جواب میں ہماری اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت کون؟ شہید ثالث رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات ہدیہ کہ نہج الحق، خلاصہ نہج الحق، یہ بھی ایک سلسلہ، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، کس نے کیا لکھا ہو، کیوں لکھا ہو، کیا جواب ہوا، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ خلاصہ نہج الحق میں علامہ حلی صاحب نے، ہم اور آپ کہتے ہیں مولانا کے پاس آتے ہیں، قبلہ دو کوئی آیتیں سنا دے مولا کی ولایت پہ، مولا کی امامت پہ، جہاں سے امامت ثابت ہو جائے۔ 87 آیتیں نقل کی ہیں علامہ حلی نے اپنی اس کتاب نہج الحق میں علی کی ولایت پر، صرف علی کی ولایت پر۔ منتہا ہم سنیں، ہم پڑھیں، ہم جب دیکھیں گے تب ہمیں چیزیں ملیں گی۔ تو خلاصہ تم کس کو مٹانے آئے ہو؟ مٹا نہیں سکتے۔ اللہ نے علی کی فضیلتیں قرآن میں سب تو ضبط کر دی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تلاش کرو اللہ کا چہرہ کیا ہے۔
اچھا تھوڑا سا اور آمادہ ہوں گے؟ میرا دل چاہ رہا ہے یہ باتیں کر کے جاؤں. اگر آمادہ ہیں تو بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد. اچھا ایک فلسفی گفتگو بس زحمت تمام. یہ ہمارے شیعوں پہ الزام لگتا ہے کہ ہم دیکھو شیعہ شرک کر رہے ہیں. کہ کیسا شرک؟ کہ علی کو اللہ کا چہرہ بنا دیا, اللہ کے ہاتھ بنا دیے, ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ, اور نبی نے کیا سے کیا بنا دیا, کہ یہ مشرک ہے. اچھا یہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ اچھا اس اللہ کے چہرے کو میں سمجھاتا چلوں. آپ کا پورا وجود, بھائی کا ہمارے وجود, اس وجود میں دو حصے ہیں, ایک ہے روح اور ایک ہے ان کا بدن. ٹھیک ہے, تھوڑے سے فلسفی بحث غور کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. ایک ہے ان کا بدن اور ایک ہے ان کی روح. بدن کے حصے ہیں لیکن روح کے حصے نہیں ہیں. ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں. بدن کے حصے ہیں, پارٹس ہیں, لیکن روح کے پارٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر ان کے ہاتھ کی طرف میں باتیں کروں تو حقیقت تو یہی ہے کہ میں ان کی روح سے باتیں کر رہا ہوں, ہے یا نہیں؟ روح تو ہر جگہ ہے. ان کے پیر سے باتیں کروں تب بھی کہا جائے گا ان کی روح سے باتیں ہو رہی ہیں. اور جب انسان بات کرتا ہے تو بدن سے نہیں روح سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور روح تو ہر جگہ ہے. لیکن اب میں جناب کے سامنے جاؤں کسی دن اور ان کے پیروں کی طرف دیکھوں, میں وجہ اللہ سمجھا رہا ہوں, پیروں کی طرف دیکھوں اور کہنے لگوں بھائی صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, کھانا وغیرہ ہو گیا؟ تو یہ میری طرف دیکھیں گے, احمد زیغم صاحب ٹھیک ہیں, دماغ ٹھیک ہے. میں کہوں گا کیوں؟ کہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا آپ سے باتیں کر رہا ہوں. صاحب جواب میں ہم سے کہیں گے اما ہم سے باتیں کرنی ہو تو ہمارے چہرے کی طرف دیکھو. میں پیروں کی طرف دیکھ رہا تھا تب بھی میرا مقصد آپ ہی کا وجود تھا, آپ ہی کی روح سے باتیں کر رہا تھا. لیکن یہ جواب دیں گے اما بے شک وہاں بھی روح ہے, روح سے ہی باتیں کر رہے, لیکن خدا نے مرکز چہرے کو بنایا ہے. اب اگر مجھ سے باتیں کرنی ہو تو میرے چہرے کی طرف دیکھو. اب سمجھ میں آیا یہ وجہ اللہ کیا ہے, یہ اللہ کا چہرہ کیا ہے. آج اپنی خدا بتانا چاہتا ہو کہ بے شک تم ہم سے مانگ رہے ہو لیکن ہم تک آنا ہے تو پہلے علی کی چوکھٹ پہ آؤ. پہلے علی کی چوکھٹ پہ آؤ, علی کی چوکھٹ پہ آؤ. اگر ہم تک پہنچنا ہے تو علی کی چوکھٹ پہ آؤ. یہ جو ید اللہ اور عین اللہ, علامہ امینی صاحب قبلہ کربلا یہ محلہ میں کھڑے تھے, یا بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہیں نہ کہیں تھے خلاصہ. ایک صاحب آئے علامہ امینی صاحب کے پاس, کہنے لگے آپ کے شیعہ بہت بڑے مشرک ہیں. کہ کیا ہو گیا, خیر تو ہے؟ کہ علی کو اللہ کا ہاتھ بتا دیا, علی کو ید اللہ اور عین اللہ اور نبی نے فلاں فلاں فلاں. کہ اچھا یہ تو ہم بھی مانتے, کیا آپ بھی مانتے کہ دلیل ہے؟ کہ اما ہماری باتوں کو چھوڑو, خلیفہ دوم حضرت عمر صاحب کی باتوں کو مانیں گے آپ؟ مانیں گے؟ اما کسی میں دم ہے جو خلیفہ دوم کی باتوں کا انکار کرے؟ اما خلیفہ دوم نے کہہ دیا متع حرام, ہم نے مان لیا. خلیفہ دوم نے فرمایا متعۃ النساء حرام, ہم نے مان لیا. خلیفہ دوم نے فرمایا کہ بھئی یہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم مجھے اچھا لگ رہا ہے, ہم نے مان لیا. بھئی کسی میں دم ہے جو باتوں کا رد کرے؟ مانیں گے کہ جی مانیں گے. کہ اچھا آؤ میں تمہیں خلیفہ دوم کا قصہ سناتا ہوں اسی ید اللہ اور عین اللہ پہ. کہنے لگے کیسا قصہ؟ کہ ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ابو نعیم اصفہانی صاحب کتاب حلیۃ الاولیاء یہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں خلیفہ دوم کی خلافت کا پہلا سال تھا اور پہلا حج تھا. حج کے لیے تشریف لے گئے.
کہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، ایک آدمی دوڑتا ہوا، جملوں کی نزاکت پہ غور کیجئے گا، ایک آدمی دوڑتا ہوا خلیفہ دوم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت فیصلہ کیجئے کہ کیا ہوا کہ علی نے تھپڑ مارا ہے اور ثبوت یہ ہے کہ ہمارا چہرہ الٹا ہو گیا، کہ ثبوت یہ ہے کہ ہمارا چہرہ پھر گیا ہے۔ اب دیکھیں جواب کیا ہے خلیفہ دوم کا، جو افراد عصمت کے قاعدوں کو جانتے ہیں امامت کے سلسلے میں وہ میری باتوں کو زیادہ سمجھیں گے۔ اب جیسے ہی خلیفہ دوم نے یہ سنا، عجب نہیں جملہ فرمایا کہ علی بغیر وجہ کسی کو نہیں مارتے۔ بزرگوں کی باتیں ہیں، صاحبان تجربہ ہیں، علی بغیر وجہ کسی کو نہیں مارتے، کہ کریں کیا؟ تم نے کیا کیا تھا؟ کہ وہ ایک عورت حجر اسود چھو رہی تھی، دور سے ہم نے دیکھا، ہاتھ بڑا اچھا لگا، ہم گئے اور اسی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ جو آج ہم سنتے ہیں قصات و واقعات، اس مزاج کے لوگ اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی تھے کہ ان کے ہاتھ پہ ہم نے ہاتھ رکھ دیا۔ کہ اب ہم کیا کریں بھائی؟ ید اللہ سمجھا رہا ہوں، اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی آنکھیں۔ خلیفہ دوم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ فیصلہ کر دیں۔ کہ کیسا فیصلہ؟ کہ علی نے تھپڑ مارا، کہ غور نہیں کیا تم نے؟ عین اللہ رأت ید اللہ ضربت، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ ختم بھائی، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، فیصلہ تو ہو گیا۔ اب ہم کیسا فیصلہ کریں؟ بعض روایتوں میں ہے کہ خلیفہ دوم نے بھی ایک کھینچ کے تھپڑ مارا کہ تم علی کے فیصلے کو ہمارے پاس لے کے آ رہے ہو، ہم اپنے فیصلے علی کے پاس لے جاتے، ہم اپنی قضاوت علی کے پاس لے جاتے، تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔ یہ ہے اعجاز علی ابن ابی طالب، یہ ہے کمال علی ابن ابی طالب کی ذات کا۔ خدا بندے متعال نے ہم سب کو توفیق دی اہل بیت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کی، اور خدا سے مزید دعا یہی ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت کے دروازے سے متمسک رکھے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرے، خوب اہل بیت سے عشق کریں، خوب محبت کریں۔ اس سے پہلے کہ میں مصائب کی طرف آؤں، اصرار تھا، بہت سارے جوانوں کا اصرار تھا، حالانکہ میں نے سمجھایا، لیکن کیونکہ سوال بہت زیادہ تھے اور یہی سوال تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس سوال کا جواب ممبر سے دیا جائے۔ تھوڑا سا موضوع حساس ہے، انشاءاللہ حساسیت سے سنیے گا۔ بہت سارے جوانوں کا سوال حالات حاضرہ کے حوالے سے کہ قبلہ خونی ماتم میں ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے وہ افراد جو مجھ سے سوال کرتے ہیں وہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، یا کسی بھی عالم سے جو سوال کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ خونی ماتم کے حوالے سے عالموں سے سوال کر رہے ہیں؟ کیا آپ تقلید نہیں کرتے؟ کیا آپ غیر مقلد ہیں، منکر تقلید ہیں؟ اما جب تقلید کرتے ہو تو مرجع کی طرف رجوع کرو، مولویوں کی طرف نہیں، مرجع کی طرف رجوع کرو۔ اما سمپل سے مسئلے کو اتنا زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنا دیا، وہ آ رہے ہیں فلاں صاحب اپنی دلیل دے رہے ہیں، یہ ہے کرو، وہ آ رہے ہیں نہ کرو یہ دلیل، کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سیدھا سیدھا لوگوں کو مرجعیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ بھائی جس کی تقلید آپ کر رہے ہیں اسے فالو کریں، ختم۔ اب اگر کسی کا مجتہد انہیں جواز کا فتویٰ دے رہا ہے تو وہ کریں، اگر ان کا مجتہد ان کے لیے کہہ رہا حرام ہے تو نہ کریں، سیدھی سیدھی بات ہے، اپنے اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر کسی سے پوچھیں اور ہر جگہ آپ خرافات کھڑے کریں، ہر جگہ خرافات کریں، ہر جگہ لوگوں کو لڑائیں۔
مومنین میں شدید اتحاد کی ضرورت ہے. یقین جانیں شدید اتحاد کی ضرورت ہے. پوری زندگی ہم نے دوسروں سے اتحاد کے لمبے لمبے نعرے لگائے اور پوری زندگی کہتے رہے, آپس میں مومنین میں بالکل اتحاد نہیں ہے. اچھا اس اتحاد کا کیا فائدہ, اس رحم دلی کا کیا فائدہ, اپنوں پہ ستمگر اور غیروں پہ رحم دل, اس کا کیا فائدہ؟ سگا بھائی بھوکا مر رہا ہے, سگا بھائی بھوکا مار رہا ہے, اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑے مخیر ہیں اور نبی دونوں کتنے عزا خانے بنوا چکے اور کتنی مسجدیں بنوا چکے اور کووڈ میں نبی دونوں کتنے لوگوں کی ہیلپ کی, اور سگا بھائی بھوکا مر رہا ہے. وہ حال فی الحال ہمارے اس معاشرے کا. آپ آپس میں اتحاد قائم کریں, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ اختلاف نہ پھیلائیں. جو بھی آپ سے خونی ماتم کے حوالے سے سیدھا سیدھا کہیں کہ بھائی اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں, اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں. ہاں یہ آپ پوچھیں مجھ سے کہ سیستانی صاحب کیا فرماتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وحید خراسانی صاحب کیا فرماتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آیت اللہ خامنائی کیا فرماتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ مراجع اکرام کے نام لیں, ان کے فتوے میں بیان کروں گا. بھائی دیکھیں یہ دیکھیں شرعی مسئلہ ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے, یہ فروع دین ہے, اس میں تقلید واجب ہے. سیدھا سیدھا آپ جس مرجع کی تقلید کرتے ہیں اس مرجع کی طرف رجوع کریں. میرے خیال سے جواب مکمل مل گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. اچھا ایک مسئلہ معذرت چاہتا ہوں, بہت معذرت چاہتا ہوں, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, مومنین بیچارے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں. بس ایک مسئلہ اور بیان کرتا چلوں, کیونکہ میرا تعلق نجف اشرف سے ہے, نجف اشرف کی تھوڑی بہت میں نمائندگی کرتا ہوں, تو بعض اوقات میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بعض چیزیں سیستانی صاحب کی طرف منسوب کی جاتی ہیں, اور ماشاء اللہ سے یہاں سارے سیستانی صاحب کے مقلد ہیں. سیستانی صاحب کی منسوب کی جاتی ہیں. کوئی صاحب آگے کہتے ہیں بھیا سیستانی صاحب نے مستحب کا فتویٰ دیا ہے, کوئی کہہ رہے ہیں سیستانی صاحب نے جواز کا فتویٰ دیا ہے, کوئی کہہ رہے ہیں سیستانی صاحب نے قطعاً حرام قرار دیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ سکوت کا مطلب ہوتا ہے حرام. یہ اپنی فقاہت اور اپنا اجتہاد اپنے گھر کی طاق میں رکھیں, سمجھ رہے ہیں, یہ اپنے گھر کی طاق میں رکھیں. ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں بڑی محنت و مشقت کے بعد ملتی ہیں. نجف اشرف میں وہ جو ہے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب ٹیکنا پڑتا ہے. گھر بیٹھے آپ مجتہد نہیں بن پائیں گے. یہ تصورات اپنے ذہن سے نکال دیں اور کسی بھی مرجع کی طرف غلط فتویٰ منسوب نہ کریں. میں سیدھے سیدھے عین عبارت بیان کر رہا ہوں جو آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی کے بڑے مرجع سید علا الموسوی کے موجود ہیں. جملات مشہور جملات ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو ملیں گے. فرماتے ہیں جو کچھ دیکھنے میں مل رہا ہے بعض لوگ نسبت دے رہے ہیں ان السید حرم التطبیر, بعض لوگ نسبت دے رہے ہیں کہ سیستانی صاحب نے قمازنی حرام قرار دیا ہے, یا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حلال کا فتویٰ دیا. ان کے جملے باطل و کذب محض, یہ سارے جملے باطل ہیں اور محض جھوٹ ہیں. ان السید صرحا مرارا و تکرارا, ان کے جملے بیان کر رہا ہوں. سید سیستانی نے بارہا ان جملوں کی تکرار کی ہے, مرارا و تکرارا, بار بار کہا ہے کہ سید اس مسئلے میں ساکت ہیں. ختم. یہ ہے سیستانی صاحب کا نظریہ. کیونکہ ہمارا تعلق نجف اشرف سے ہے اور نجف اشرف کی نمائندگی ہمارا فریضہ ہے اور ہماری گردنوں پہ ضروری ہے, تو لہٰذا یہ ہے سیستانی صاحب کا نظریہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی مرجع کسی مسئلے میں سکوت کرے تو اس کے مقلدین اس مسئلے میں کیا کریں؟ کہتے اس کے مقلدین کے لیے ضروری ہے کہ سیستانی صاحب کے بعد جسے پڑھا لکھا سمجھتا ہو اس مسئلے میں اس کی تقلید کرے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. حل ہو گیا مسئلہ, حل ہو گیا, کچھ باقی تو نہیں رہ گیا. میرے خیال سے میں نے تقریباً جہاں تک کوشش کی, کیونکہ بھائی دیکھیں ہم مرجعیت کے پابند ہیں, ہم خود دوسروں کو کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے, یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے.
غیر مقلد صرف اسے نہیں کہتے، غیر مقلد اسے بھی کہتے ہیں جو نعرہ تو لگا رہا ہے ہم تقلید کرتے ہیں لیکن مرجع کے فتوے کی خبر نہیں ہے، مرجع کے فتوے کی خبر نہیں۔ ابھی ایک جگہ ہم گئے، بات سے بات نکل رہی، ایک جگہ گئے کہ سارے کے سارے ماشاءاللہ سے مقلد ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا یا اللہ بسم اللہ، آپ کو قسم ہے آپ میں سے بتائیں کتنے لوگ ہیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں گھبرائے نہیں، میں نے کہا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جس نے سستانی صاحب کی توضیح المسائل پوری پڑھی ہے؟ میں بہت دیر بیٹھا رہا، ایک ہاتھ اٹھا، دو ہاتھ اٹھے، یقین جانے 6 یا 7 ہاتھ اٹھے تھے پورے اس مجمع میں، 6 یا 7۔ اور میں تقلید کے دعوے کر رہے ہو، مرجع کے فتووں کی خبر نہیں ہے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ جب آپ توضیح المسائل کا پہلا صفحہ کھولیں گے تو لکھا ہوگا یہ مسائل وہ ہیں کہ جو عامۃ المکلفین، جتنے بھی مکلف ہیں ان پہ واجب ہے کہ ان مسائل کو سیکھیں پڑھیں۔ اب مزاج یہ بنا لیا ہے کہ رات کے 2 بجے فون کرے، مولوی صاحب ایسا ہو گیا ہے کیا کریں، ہے یا نہیں؟ اتنا زیادہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو پھانس رکھا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ذرا ایک صاحب آئے ہمارے پاس، کہے کہ قبلہ نماز وغیرہ دلوا دو، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز اجارے کی دلوا دیں گے لیکن نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ قوانین ہیں کہ کیسے۔ ہم نے کہا اگر پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو تو کیا کریں گے آپ؟ سوچتے رہے، ایک مولانا صاحب کا نام لیا کہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے، سمجھ رہے؟ جبکہ اگر پہلی اور دوسری رکعت میں شک ہو تو سیدھا ہوگا نماز باطل، کہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے، مولوی صاحب جو بتائیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو خلاصہ ماشاءاللہ سے اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، توانائی دی ہے، آپ خود محنت کریں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر 1 سال تک صرف 15 منٹ ڈیلی آپ توضیح المسائل پہ دیں گے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر ختم کر لیں گے۔ کل سے عہد کیجئے، انشاءاللہ پڑھنا شروع کیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ اچھا یہاں پہ بھی بعض لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو مولوی صاحب کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ کس نے توضیح المسائل پڑھی، خیر ڈرے نہیں گھبرائے نہیں۔ خلاصہ اہل بیت کے دروازے سے اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں متمسک رکھا، ہم شکر گزار ہیں، اور ہمارے دلوں میں خوب محبت اہل بیت بھری، ہم شکر گزار ہیں۔ بس کوشش کیجئے اس محبت کی حفاظت کیجئے، اس محبت کی قدر کیجئے، اور اس محبت کو آئندہ آنے والی نسلوں تک احترام و ادب کے ساتھ پہنچائیے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے یہ محبتیں اور یہ الفتیں ہم تک پہنچائیں۔ اور اپنے عمل اور اپنے کردار میں حسینی مزاج اختیار کیجیے۔ اگر ہم نے اپنے عمل اور اپنے کردار میں حسینی مزاج اختیار کیا تو یقین جانے خوشبوئے حسین چاروں طرف پھیل جائے گی۔ یہ فرش اعضاء کی خوشبو یعنی کیا؟ فرش اعضاء سے جب اٹھ کے جائیں، وہ جو آپ نے پڑھا تھا ملائکہ فرش اعضاء سے خوشبو لے کے جاتے ہیں، آپ بھی لے کے جاتے ہیں۔ آپ کی پتہ ہے کیسی خوشبو؟ آپ جب اس فرش اعضاء پہ جائیں تو یہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں وہ آپ کو دیکھیں اور دیکھ کے کہیں گے دیکھو بھیا یہ حسینی خوشبو لے کے فرش اعضاء سے آ رہا ہے۔ ہمارے کردار اور رفتار میں حسینی خوشبو ہونی چاہیے، وہ حسینی خوشبو کہ جس خوشبو کو امام حسین نے اپنے خون سے پوری دنیا میں پھیلایا، وہ حسینی خوشبو۔ جب بھی امام حسین پہ گریہ کریں، جب بھی امام حسین پہ روئیں، اپنے زمانے کے امام کو ضرور یاد کریں، اس زمانے کے امام کو یاد کریں جو امام حسین کا حقیقی عزادار ہے، اس زمانے کے امام کو ضرور یاد کریں جو امام بارہا یہ فرماتا ہے یا ابا عبداللہ الحسین لأبکین علیک بدل الدموع دما، اے امام حسین میں آپ کے اوپر روز و شب گریہ کرتا ہوں، اور جب یہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔
اس امام کو یاد کریں، اس امام کو یاد کریں۔ بس عزاداروں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ 5ویں مجلس میں امام حسین کی شہادت بیان کروں گا، اور مجھ سے جوانوں نے خواہش کی ہے کہ امام حسین کی شہادت بیان کی جائے۔ عزاداروں، کربلا میں امام حسین کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ قربان کر دیا۔ آخر میں جب امام حسین، روایتوں کے جملے ہیں، آخر میں جب امام حسین ذوالجناح کے پاس پہنچے، اب کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی کہتے عباس کہاں ہو تم، اکبر کہاں ہو تم، ارے میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا، ارے اکبر مجھے سوار نہیں کرو گے، عباس مجھے سوار نہیں کرو گے، ارے قاسم مجھے سوار نہیں کرو گے۔ روایتوں کے جملے ہیں، امام حسین کی آنکھوں میں اشک جاری ہونے لگے، اور خیمے کا پردہ اٹھا، بہن قریب آئی کہ بھیا آپ پریشان نہ ہو، یہ بہن زینب زندہ ہے نا، رولے عزادارو، یہ بہن آپ کو سوار کرے گی۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین کو جیسے ہی سوار کیا، سوار کرنے سے پہلے دونوں بازوؤں کو پکڑا کہ بھیا حسین، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ جب آخری لمحات حسین ودا کرنا تو حسین کی گردن پہ بوسے لینا، ارے یہ گردن ہوگی شمر کا کند خنجر ہوگا، یہ گردن ہوگی شمر کا کند خنجر ہوگا۔ بس جیسے یہ الفاظ سنے کہ ذرا قریب آؤ اے بہنا، کہ بابا نے مجھ سے بھی وصیت کی تھی کہ جب ودا ہونا زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، ارے ان بازوؤں پہ شمر کے تازی آنے لگیں گے۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں ارے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل ہو جو آوازیں ہماری مصیبتوں میں بلند ہوتی ہیں، رو لیں گریا کر لیں۔ روایتوں میں ملتا ہے زینب علیہ مقام نے امام حسین کو سوار کیا، اب جیسے ہی ذوالجناح پہ سوار ہوئے، امام ذوالجناح سے فرماتے ہیں اے ذوالجناح، اے اسب با وفا، تجھے کیا ہو گیا، تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اب یہ بے زبان اپنی گردن کو نیچے جھکاتا ہے، ارے مولا میں کیسے بڑھوں، ارے سینے پہ سونے والی، ارے سینے پہ سونے والی سمو سے لپٹی ہے۔ اب امام حسین ذوالجناح سے نیچے آئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، اپنے سینے پہ سلایا، اور میں کہوں گا مولا آپ کے بعد سکینہ کو نیند کیسے آئے گی؟ پہنچ گئے امام حسین مقتل میں، خوب جنگ کی جنگ کرتے کرتے کبھی عباس کی طرف کہہ رہے عباس ذرا آؤ دیکھو اپنے مولا کی جنگ دیکھو، اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، ارے قاسم اپنے چچا کی جنگ دیکھو۔ اب حسین جنگ کرتے کرتے اچانک آواز آئی اے حسین اپنی تلوار نیام میں رکھ لو۔ بس جیسے ہی تلوار نیام میں رکھی، مقتل کے جملے ہیں، چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے گولا مارا، اور کسی نے برچھی ماری، اور جب میرا مولا زمین پہ آیا، جب کسی کے پاس کچھ نہ تھا، زمین پہ جھکے ریت اٹھائی، حسین ریت اٹھائی، حسین پہ مارنا شروع کی۔ اچھا ایک جملہ، شمر جو حسین کی گردن کاٹنے آیا تھا نا، ایک یہ کہ شمر کا خنجر بہت کند تھا، دوسرا یہ کہ شمر نے حسین کی گردن سامنے سے نہیں بلکہ پشت سے
روایت سنیں گے روایتوں کے جملے ہیں، شمر نے کن خنجر لیا، ایک بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، پہلی ضرب لگائی لا الہ الا اللہ، دوسری ضرب اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تیسری ضرب فاطمہ چلائی، ارے شمر میرے بچے کو نہ چکیاں پیس ماتم حسین